وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ یونس درس نمبر 875، آیت 7 اور 8، حصہ دوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے غافل لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون۔ جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں، اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون۔ ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے۔ سامعین اکرام، سورہ یونس آیت نمبر 7، لفظی ترجمہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور راضی ہو گئے دنیا ہی کی زندگی پہ، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور جو ہماری احکامات سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بسبب اس کے جو یہ عمل کرتے تھے۔ تھوڑا سا اس میں مضمون باقی تھا سامعین اکرام، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں، مضمون تو یعنی ترجمے سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس آیت میں یہ بھی ہے، یہ بھی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، اس کائنات کو کیوں پیدا کیا ہے۔ اس یعنی یہ ایک آیت نمبر 7 یا 8 جو ہے، اس میں کافی مباحث ہیں۔ ایک تو اس میں یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کس لیے بنائی ہے، پھر اس میں دنیا کیوں بنائی ہے، پھر دنیا میں انسان کو کیوں بنایا ہے، انسان کا مقام کیا ہے، انسان کا مرتبہ کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پھر اس کی جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہے، یعنی منزل تک پہنچنے کا راستہ وہ کیا ہے۔ اگر یہ اپنی منزل تک پہنچنے کے راستے پر نہ چلے، انکار کر دے، قولاً یا عملاً، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہ 2 آیات میں یہ سارے مباحث ہیں سامنے کرام، اور میں کچھ بات تو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر بھی چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ ایک آپ کو یعنی ایک خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ تو
یہ سارے جو میں نے آپ کے سامنے موضوعات رکھے ہیں تو میں اس کے جوابات آپ کو خلاصے کے طور پہ دوبارہ بیان کرتا ہوں. دیکھیں پہلے جو فیصلہ ہوا تو وہ تو ہماری روح کے بارے میں تھا، یعنی کائنات کی تخلیق سے پہلے جو ارادہ ہوا اللہ تعالیٰ کا تو وہ ایک حدیث قدسی میں ہمیں ملتا ہے. اور حدیث قدسی میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ سارے قرآن میں یہی مضامین ہیں سامعین اکرام، جو حدیث اور قرآن کے مضمون ایک ہی ہیں. اور حدیث قدسی تو آپ کو پتہ ہے کہ اس حدیث کو کہتے ہیں جو دراصل اللہ کی بات ہوتی ہے، وہی مطلوع اور وہی غیر مطلوع بارت. تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پھر میں نے مخلوق پیدا کی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کی ہے. مخلوق کیوں پیدا کی ہے؟ اس میں جو مختصر مضمون ہے اس حدیث میں کہ مخلوق کو کیوں پیدا کیا ہے. اب مخلوق کی بنیاد اصل کیا ہے، مرکزہ کیا ہے؟ وہ انسان ہے. اس بارے میں آپ کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو کہ مخلوق میں گائے، بیل، بکری اور یہ سورج، چاند، ستارے بھی شامل ہیں. نو، مخلوق، اصل مخلوق جو غرض کائنات ہے وہ حضرت انسان ہے. لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، حضور کا وجود، حضور انسانیت کا خلاصہ ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یعنی کائنات کا اور تمام انسانیت کا خلاصہ ہے. لولاک لولاک لما خلقت، آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو نہ پیدا کرتا. تو اصل تو مخلوق کا خلاصہ جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ حدیث بھی یاد کر لیں کہ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا. تو مخلوق، خلق، مخلوق، اور مخلوق کی ابتدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. سمجھنے کی کوشش کریں نا. دیکھیں ہم تو ایسے ہی گزر جاتے ہیں، یہ ایسے مضامین سے ویسے ہی گزر جاتے ہیں. اس کی آپ کو میں نے وجہ بیان کیا ہے کہ ہم دنیا دار ہیں، دنیا کے بندے ہیں. تو ان مضامین پہ ہمیں کچھ غور، کچھ مزہ بھی نہیں آتا سننے پہ، اور اگر سنتے بھی ہیں تو ویسے ہی گزر جاتے ہیں. نہیں، آپ یہ حقیقت کی باتیں ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں بیان فرمائی ہیں، یہ حقیقت ہے. دیکھیں کنت کنزن، میں ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں، پھر میں نے مخلوق پیدا کی. فخلقت الخلق، اب مخلوق کو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے مخلوق کا مطلب کیا ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں تھوڑا سا. اب معرفت کے نتائج کیا ہیں، پہچان کے نتائج کیا ہیں، یہ تھوڑا سا میں معرفت پہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ معرفت کا لفظ استعمال بھی کیا جاتا ہے اور اس کا عام طور پہ معرفت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ما عرفنا کا حق معرفتک، ما عبدنا کا حق عبادتک. اے اللہ، ہم نے تیری عبادت کا حق نہیں ادا کیا اور نہ تیری پہچان کا حق ادا کیا ہے. تو یہ عبادت اور معرفت یہ تقریباً یعنی ایک ذریعہ ہے، دوسرا مقصود ہے. عبادت ذریعہ ہے، مقصود معرفت ہے. اب معرفت تب ہوگی جب آپ قرب حاصل کریں گے، قریب ہوں گے کسی شے کے. دور سے ایک چیز نظر آ رہی ہے، آپ کو اس کی پہچان نہیں ہو رہی، بہت دور ہے، کوئی ہیولہ سا ہے. تو جب آپ نزدیک جائیں گے تو پہچان جائیں گے.
پہچانیں گے تو ملاقات اور دیدار تو لازمی ہے۔ سبحان اللہ، نقطہ ہے نا، دور ہوگی چیز تو آپ پہچان بھی نہیں پا رہے، نہ ملاقات ہو سک رہی ہے اور نہ دیدار ہو سک رہا ہے۔ جب یہ قریب ہوں گے آپ تو پہچان بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی اور دیدار بھی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ یعنی میں ابتداً میں اس کا خلاصہ بیان کروں جو کہ میں نے مضامین آپ کو بیان کیے۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، آپ کے لیے بنائی ہے کہ ہم اللہ کو پہچان لیں، اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ پہچاننے کے نتائج کیا ہوں گے۔ پہچاننے کے نتائج ملاقات ہو سکتی ہے، دیدار ہو سکتا ہے، اور تقرب تو ہے۔ قریب جائیں گے تو قریب جائیں گے تو پہچان ہوگی نا۔ تقرب الہی، باقاعدہ اللہ تعالی انہا قربۃ لہم، یہ عمل ان کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ مشرک جو تھے نا مکے کے، وہ بھی واقف تھے کہ مقصود قرب ہے، قرب سے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن طریقہ کار انہوں نے غلط کر لیا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی بات ماننے لگے اور اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کے۔ تو طریقہ غلط تھا، مقصد ٹھیک تھا۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ان باطلوں کو اگر ہم پوچھتے ہیں تو اس لیے کہ یہ اللہ کے نزدیک ہے اور ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں گے۔ اس میں 50% بات ٹھیک ہے کہ مقرب الہی آپ کو بننا ہے تو اللہ والوں سے ملنا ہوگا۔ اللہ کا تقرب آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کے قریب ہوئے بغیر نہیں حاصل کر سکتے۔ پہلے آپ کو رسول سے قریب ہونا ہوگا، رسول کی ذات، اس کو پہچاننا ہوگا، رسول کی ذات کے قریب ہونا ہوگا، ان کو پہچاننا ہوگا۔ رسول نہیں ہے تو نائبین رسول ہیں، علماء وارث نبی ہیں، ان کے آپ قریب ہوں۔ یہ میں نے ضمنی طور پہ بیان کر دیا آپ کو۔ تو تقرب الہی کے لیے قربت رسول ضروری ہے، اور رسول کی پہچان بھی ضروری ہے، رسول سے محبت بھی ضروری ہے، رسول کی اطاعت بھی ضروری ہے، رسول کا اتباع بھی ضروری ہے۔ اور یہاں اگر آپ آج کے حالات کے تناظر میں، جب کہ رسول کی ذات ظاہری طور پہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، تو وہ کام جو ہے پھر اللہ والے انجام دیتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے۔ وہ آپ کو رسول کا ایک نمونہ پیش کریں گے، رسول کے اسوہ حسنہ کا، آپ ان سے رہنمائی لیں گے، قولاً بھی اور عملاً بھی۔ تو بس یہ سیدھا سادہ راستہ ہے سامنے، اس میں کیا مطلب وہ ایک انوکھی بات کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں تصوف الگ چیز ہے، اسلام سے الگ ہے۔ نہیں، ایک ہی چیز ہے، اسلام ہی تصوف ہے۔ آپ نے نام تصوف کا رکھ دیا ہے تو وہ تو آپ کا مسئلہ ہے، آپ اس کا نام اسلام رکھ دیں تو یہ تو دین اسلام ہے، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو، جو بھی میرے راستے پر چل رہا ہے اس کی پیروی کرو۔ ظاہری بات تو بالکل ٹھیک ہے، جو راستہ آپ کو نہیں معلوم، جو اس راستے پر چل رہا ہے آپ اس کے پیچھے ہو لیں۔ یہ میں بیان کرتا رہتا ہوں۔ اصل میں آج کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دین ہم پر مشتبہ ہو گیا ہے، تو ہر ایک اپنی اپنی ڈفلی بجا رہا ہے اور اپنے دانست میں علامہ بنا ہوا ہے یا ایسا بنا ہوا ہے یا ویسا بنا ہوا ہے۔ نہیں، اسلام سیدھا سادہ مذہب، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ایک مقصود ہے، ایک محبوب ہے، ایک مطلوب ہے، باقی تو طریقہ کار ہے۔ اب طریقہ کیا ہے؟ وہ ہدایت خداوندی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہدایت خداوندی اور اتباع رسول، بس یہ بالکل کلیئر بات ہے۔ اللہ کا حکم، رسول کا اتباع۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ،
تو یہ طریقہ کار ہے. باقی آج کل اب ظاہر ہے کہ استاد کی اہمیت سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے. جو بھی ہیں اس وقت، جو لوگ بھی ہیں، جو بھی فرقے ہیں، سب اپنے استادوں کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ ایک عام مسئلہ ہے. جو بات نہیں جانتے تو کسی سے پوچھ لو، اور اللہ بھی یہ کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو دیکھیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ تصوف کوئی الگ چیز نہیں ہے اسلام سے. اسلام تصوف عین اسلام ہے اگر وہ صحیح تصوف ہے. الگ چیز کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، تصوف اگر اس کو آپ کتاب کی شکل دیں تو قرآن ہے. لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں یا یہ سوچ رہا ہوں ذہن میں، یعنی الفاظ، کہ تصوف کو آپ نام کیوں دیتے ہیں؟ اس میں تو کوئی نام کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کسی آپ کہیں کہ ہم صاحب تصوف ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی ہم ایمان والے ہیں؟ اس میں تو اسلام سے الگ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اطاعت اللہ کی ہے، اتباع رسول کا ہے، پیروی رسول کی ہے، بس بات ختم ہوگی. باقی تو استادی شاگردی ہے اور ذریعہ ہے بس. تو بہرحال میں آگے چلتا ہوں. تو کائنات کا خلاصہ جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے. اب دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ کا نام کیا ہے؟ دنیا. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اور کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بس ایک ہی بات ہے، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اللہ کے راستے پہ چلتے بھی، بس یہ جان لو، یقین رکھو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی. تو بات اچھا میں وہ ساری خلاصہ بیان کروں آپ کو. کائنات کا مقصد، دنیا کا مقصد انسان کے لیے ایک ٹھکانہ. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وغیرہ جو بھی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ خَلَقَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں و زمین میں ہے وہ میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے نا، اللہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام. 6 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کائنات کو بنایا. یہ بات نوٹ کر لیں، کسی اور کے لیے نہیں، ہمارے لیے. اچھا اب اب قرآن دیکھیں. قرآن کے جو طرز فکر ہے یا جو کلام کا انداز ہے، تو یہ تو اس میں خود بالکل وضاحت ہے، اس میں تو کوئی اشتباہ ہے ہی نہیں. اب یہ اللہ کی ملاقات آپ دیکھیں کتنے آپ نے اپنی زندگی میں، یعنی کتنی مرتبہ یہ بات کسی مسجد کے ممبر سے سنی ہوگی کہ لوگوں اللہ کی ملاقات کی تیاری کرو، اور اللہ سے ہم نے ملنا ہے، ہم اللہ کے ہیں. یہاں دنیا تیاری کی جگہ ہے اور واپس ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے. آپ کی زندگی جتنی بھی ہے، آپ نے ٹیلی ویژن پہ، نیٹ پہ آپ نے کتنے عالموں سے یہ بات سنی ہے. ہو سکتا ہے یعنی دیکھیں اللہ والے تو بہت ہیں، دنیا میں موجود ہیں. یہ لوگ دنیا میں موجود ہیں اور یہی آپ پر شہید ہوں گے، گواہ ہوں گے. ہم نہیں ڈھونڈتے وہ ایک الگ بات ہے. تو عام طور پہ تو گمراہی ہے، یہ تو بات ثابت ہے، کیونکہ عام طور پہ تو ہم سب گمراہ لوگ ہیں. ہم اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں ہیں. ہمیں اللہ پر ایمان بھی نہیں ہے ہمارا. یہ بات بھی میں آپ کو کلیئرلی کہتا رہتا ہوں. تو یہاں اچھا بہرحال تو کائنات کا مقصد، دنیا کا مقصد اور انسان کا مقصد. اب طریقہ کار کیا ہے مقصد تک پہنچنے کا طریقہ؟ تو جن لوگوں کو امید نہیں ہے اللہ سے ملاقات کی، تو اب وہ تیاری بھی نہیں کریں گے، اب وہ غافل رہیں گے. والذین هم عن آیاتنا غافلون. اب وہ غافل رہیں گے اللہ کے احکامات سے.
آیات کا میں نے آپ کو بتایا تین مطلب میں نے آپ کو بتائے تھے، رسول اور نشانیاں، قدرت کی جو نشانیاں موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات۔ تو اس وقت اس آیات میں وہ تمام مفہوم شامل ہیں۔ ہم اپنے رسول کو نہیں جانتے، غافل ہیں کہ وہ آئے کیوں ہیں، ان کی دعوت کیا ہے، اور ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہم نہیں جانتے، نہ جاننا چاہتے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہمارے سامنے ہیں ان کو بھی اس سے بھی ہم غافل ہیں۔ آپ خود اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ آپ کی حقیقت، آپ کے ظاہر کی جسم کی حقیقت پتہ ہے آپ کو کیا؟ وہ پانی کا ایک قطرہ جو یخرج من بین الصلب والترائب، جو پیٹ سے نکلتا ہے، ہڈیوں سے اور صلب سے نکلتا ہے، وہ ایک قطرہ ہے، وہ ایک جراثیم سے آپ کا ظاہر بنا ہے۔ باطن تو بڑی چیز ہے باطن تو بڑی چیز ہے، وہ حقیر نہیں ہے، لیکن ایک حقیر پانی کی بوند سے وہ آپ کا ظاہری جسم بنائے۔ اس وقت بھی آپ کے یعنی جو خون ہے، جو گندگیاں ہیں، وہ سارے آپ کے اندر ہیں، یہ جو ظاہری تو اب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ آیات کا میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، آپ اللہ تعالیٰ کی خود نشانی ہے، انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، گرد و پیش میں ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اب اس نشانی سے ہم نے سبق لینا ہے، اور سبق ہم نے یہی اس میں پڑھا تھا کہ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، آیت نمبر 5 میں ہم نے پڑھا تھا۔ یہ نشانیاں ہیں، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق اللہ ذالک الا بالحق۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے، یہ ایک مقصد سے بنایا ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں جو ہیں، یہ آپ کو مضمون گزر چکا ہے، لیکن میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں، یہ ساری نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، آیت نمبر 6 میں یہ مضمون ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو دیکھیں اس میں یعنی جو مضمون ہے وہ آپ کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آیات والذین ہم عن آیاتنا غافلون، آیات میں نے آپ کو کہا کہ ایک تو پیغمبر کی ذات، اس سے ہم غافل ہیں، پھر جو ہمارے ارد گرد نشانیاں ہیں اس سے ہم سبق نہیں لے پا رہے، پھر جو اللہ تعالیٰ نے ہماری خصوصی ایک راستہ ہمیں اپنا بتایا ہے، قرآن حکیم اور رسول کا طریقہ، اس سے بھی ہم غافل ہیں۔ یہ سب آیات ربانی ہیں سامنے کرام، ہم تمام سے غافل ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکتے، بالکل نہیں کہہ سکتے کہ اس میں تین میں نے آپ کو بتائے نا، رسول کی ذات، پھر جو آیات کائنات کی نشانیاں جو ہیں آپ جس میں آپ رہ رہے ہیں وہ آپ خود، اور جو قرآن حکیم ہے، جو نور ہے، اس تمام چیزوں سے ہم فائدہ نہیں لے رہے، غافل ہیں۔ قرآن سے آپ کو پتہ ہے، میں آپ کو تھوڑا سا آسان کر دیتا ہوں کہ قرآن کو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح ہم نے اگنور کر دیا ہے۔ قرآن آج ہمارے نصاب کا حصہ نہیں ہے، نہ سرکاری سطح پہ جو نصاب ہے اسکولوں کا، اس میں بھی قرآن نہیں ہے۔ ہم خود بھی قرآن کو کوئی ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے، اس کو ہم کتاب ناظرہ سمجھتے ہیں، بس اینڈ دیٹس آل۔ چومنے کے لیے، سر پہ سایہ کرنے کے لیے دلہن پہ، جانور گاؤں میں بیمار ہوتا ہے وہ قرآن کے سائے تلے اس کو گزارا جاتا ہے، بس ایک برکت والی چیز آپ نے سمجھ رکھا ہے، باقی اس سے ہم کوئی فائدہ نہیں لے رہے، غافل ہیں، غافل۔ لیکن یہ سب جو چیزیں ہیں
آیت نمبر جو 7 میں اللہ تعالیٰ کہ تم میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دنیا کی زندگی پر تم راضی ہو گئے اور تم دنیا ہی کی حاصل وصول پر تم مطمئن ہو. میری گاڑیاں ہیں، میرے بنگلے ہیں، میری جائیداد ہے، میرے پاس مال ہے، بس اس پر تم مطمئن ہو. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ والذین هم عن آیاتنا غافلون. آج کا جو مرکزی مضمون ہے وہ میں یہی والذین هم عن آیاتنا غافلون، اس پہ میرا وہ جو مضمون ہے سارا اس کے گرد گھوما ہے. آج یہ ذرا غور کریں اس پہ آپ. لیکن آج یعنی اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو لوگ ایسے ہیں، اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم ہیں. اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ صاحب ایمان ہیں. نہیں، آپ کی جو حقیقت ہے وہ آیت نمبر 7 سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. اولئک مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آگ ہے، بما کانوا یکسبون، جو عمل انہوں نے کیا. اب یہاں ایک نقطہ ہے سامنے کرام، یکسبون پہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں عمل، وہ پشتو میں ایک وہ کہتے ہیں عمل دلاری مل دے، ضرب المثل ہے کہ تمہارا جو تم کرو گے وہی تمہارے سامنے آئے گا. جزام بما کانوا یکسبون، یہ یعنی بہت دفعہ یہ آیت آئی ہے، جزام بما کانوا یکسبون، اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، جو کرو گے وہ بھرو گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، جس حالت میں تم زندگی، جس نظریے پر، جس حالت میں تم زندگی گزارتے ہو اسی حالت میں تمہیں موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہیں موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو یہ کرتے رہے. ابھی میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں، تھوڑی سی اس میں بات چیت ہے، میں انشاءاللہ اگلے نشست میں کوشش کروں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون. جی ترجمہ سنا دے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاة الدنیا واطمأنوا بها، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن ہیں. والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو ہماری نشانیوں سے غافل ہیں. اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ آگ ہے جو بسبب جو یہ کرتے رہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں. اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے.
اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.